पुलिस के बारे में लोग काफ़ी ज़्यादा सवाल करते हैं कि पुलिस के से हम कैसे डील करें, पुलिस की नाइंसाफ़ियाँ हैं उनको हम कैसे टैकल करें। तो उस पे मैं गाहे बगाहे वीडियोस बनाता रहता हूँ। लेकिन जो आज का टॉपिक है वो स्पेसिफ़िकली एसएचओ से रिलेटेड है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझसे पूछा है कि एसएचओ के बारे में भी हमें बताएं कि एसएचओ की क्या पावर्स होती हैं, कौन अपॉइंट करता है और ये इसके पास क्या इख्तियारात होते हैं। इसमें एसएचओ के बारे में तमाम तफसीलात जानते हैं और फिर एंड पे इसका जो भी इसके प्रॉब्लम्स हैं उसका हल निकालने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिद बारी है, मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। एसएचओ जो वर्ड है, एसएचओ, ये निकला है, ये एब्रीविएशन है स्टेशन हाउस ऑफिसर की। स्टेशन हाउस ऑफिसर मींस के जो भी जितने भी पुलिस स्टेशन होते हैं, हर पुलिस स्टेशन का एक मेन ऑफिसर होता है जिसके अंडर वो थाना होता है। मतलब एक थाने का सबसे बड़ा ऑफिसर उसको एसएचओ बोलते हैं। तो आप इसको इस मिसाल के साथ भी समझ सकते हैं कि अगर कोई कॉलेज या स्कूल है, उसका जो प्रिंसिपल होता है, इसी तरह थाने में जो प्रिंसिपल होता है, जो मेन ऑफिसर होता है, जो इंचार्ज होता है उस थाने का, उसको एसएचओ बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी और पुलिस ऑर्डर के तहत इसकी जो अपॉइंटमेंट होती है और इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो मिनिमम जो इदारे का अपना ही जो ऑफिसर है, सब इंस्पेक्टर, वो क्वालिफाई करता है एसएचओ बनने के लिए। मिनिमम सब इंस्पेक्टर होना चाहिए, जिसको 2 स्टार रैंक भी कहते हैं। मतलब उसके शोल्डर पे 2 स्टार होते हैं, जिसको उर्दू में 2 फूल। इससे सब इंस्पेक्टर से जो ऊपर होता है वो इंस्पेक्टर होता है, उसके 3 फूल होते हैं कंधे पे। तो जो एसएचओ होता है वो उसकी मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन है वो सब इंस्पेक्टर होनी चाहिए। सब इंस्पेक्टर से नीचे कोई भी पर्सन एसएचओ अपॉइंट नहीं हो सकता। डीपीओ साहब एसएचओ को अपॉइंट करते हैं। डीपीओ स्टैंड्स फॉर, डीपीओ एब्रीविएशन है डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की। एक ज़िले में जितने भी थाने आते हैं वो सारे उन सब थानों का जो ऑफिसर है वो डीपीओ कहलाता है। तो डीपीओ के पास ये इख्तियार होता है कि किसी भी थाने का एसएचओ अपॉइंट कर सकता है। कानून तो ये कहता है कि डीपीओ साहब मेरिट की बेस पे एसएचओ को अपॉइंट करेंगे, लेकिन देखा यह जाता है, हमारे माशरे में ये होता है कि फेवरेटिज़म, सिफारिश, पैसा और पॉलिटिकल प्रेशर, इन वजूहात की बिना पे जो अपॉइंटमेंट होती है वो की जाती है। इस बात का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि कभी भी एसएचओ की अपॉइंटमेंट के लिए इंटरव्यू नहीं कंडक्ट किया गया। होता है ना कि अगर किसी को कोई ओहदा देना हो तो ऑफिसर जो है वो 2-3 नॉमिनेट जितने भी पर्सन हैं उनको बुला के उनका इंटरव्यू करता है, उनकी सीवी देखता है, उनकी क्वालिफ़िकेशन चेक करता है, उनकी एफिशिएंसी देखता है। लेकिन इस केस में कभी भी ऐसा नहीं होता कि डीपीओ साहब ने किसी का इंटरव्यू किया हो, क्योंकि ये एक कह लें कि एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होती है इन एक्चुअल, यानी कि रियलिटी में ऐसा होता है। तो अब देख लेते हैं कि एसएचओ साहब की पावर क्या है। एसएचओ साहब किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं, चाहे उसने जुर्म किया हो ना किया हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ना जुर्म किया हो तो क्यों अरेस्ट कर सकते हैं। उसकी ये रीज़न है, उसकी ये वजह है कि एसएचओ साहब को अगर लगता है कि ये शख्स माशरे के लिए ख़तरा है, ये जुर्म कर सकता है, तो वो उसको अरेस्ट कर सकते हैं और विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। ये एसएचओ साहब के पास पावर है। और दूसरी पावर उनके पास ये है कि वो किसी भी मुलजिम को रिहा कर सकते हैं। अगर कोई पुलिस ने मुलजिम पकड़ा है और एसएचओ साहब समझते हैं कि मैं सेटिस्फाई हूँ कि इसने जुर्म नहीं किया या ये जुर्म नहीं कर सकता, तो एसएचओ साहब के पास ये पावर है कि वो उसको रिलीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पावर एसएचओ साहब के पास ये है कि वो किसी भी मामले की इन्वेस्टिगेशन खुद कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी ऑफिसर के पास कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोई मामला आया है, कोई एफआईआर हुई है, तो एसएचओ साहब वो अपने पास बुला के खुद इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई पुलिस ऑफिसर से इन्वेस्टिगेशन लेके दूसरे पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को मुंतकिल कर सकते हैं और वो ये चैलेंज नहीं कर सकते, क्वेश्चन नहीं कर सकते कि ये इन्वेस्टिगेशन जो है ये हमें दी जाए। तो ये सोलली पावर है एसएचओ साहब के पास। इसके अलावा एसएचओ साहब का जो एरिया होता है, उस थाने की जितनी भी हदूद होती हैं उसमें वो जा सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, जांच पड़ताल कर सकते हैं, किसी भी पर्सन को रोक के उसकी तलाशी ले सकते हैं, किसी भी घर का कोई जिन पे उनको शक हो कि यहाँ पे जुर्म हो रहा है उसकी तलाशी ले सकते हैं। मतलब कि मेन जो पावर है एसएचओ की वो लॉ इन्फोर्समेंट की है। लेकिन
میں آپ کو اگین یہی بتاؤں گا کہ ان ریالٹی ایسا نہیں دیکھا جاتا. جو بھی زیادہ تر 99.99% ایس ایچ او صاحب جو کام کرتے ہیں وہ اللیگل ہوتے ہیں، پولیٹیکل ایفیلیشن کی وجہ سے کیے جاتے ہیں، فیورٹزم کی وجہ سے کیے جاتے ہیں، یا پرسنل گرج کی وجہ سے کیے جاتے ہیں. کیونکہ ایس ایچ او کی جو اپائنٹمنٹ ہوتی ہے وہ میرٹ کی بیس پہ نہیں ہوئی ہوتی، وہ اپنی سفارش کی وجہ سے یا فیورٹزم کی وجہ سے یا اپنے تعلق کی وجہ سے یا پولیٹیکل پریشر کی وجہ سے اپوائنٹ ہوا ہوتا ہے. اب جو ایک بندہ انڈیپینڈنٹلی میرٹ پہ اپوائنٹ ہی نہیں ہوا تو وہ انڈیپینڈنٹلی کام کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو اسی کے لیے کام کرے گا جس نے اس کو اپوائنٹ کیا ہے. تو جب کسی بھی علاقے کا ایم این اے، ایم پی اے یا کوئی بھی پارٹی کا رہنما جب اپنی مرضی کا کوئی ایس ایچ او اپوائنٹ کرواتا ہے تو ظاہری سی بات ہے پھر اس نے اس سے کام بھی کروانا ہے. اور جب وہ کام اس کو کہے گا تو وہ ایس ایچ او انکار بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میری تو اپائنٹمنٹ ہی وہ ان کے ہاتھ میں ہے کہ اشاروں پہ چلوں گا جیسے یہ کہیں گے. تو اس لیے میرٹ کے اوپر جو بندہ نہیں آیا وہ آگے بھی میرٹ پہ، انصاف پہ کام نہیں کر سکتا. تو اب اس کا سلوشن کیا ہے؟ میری الحمدللہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں میں ان میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ صرف اپنے جو حالات ہیں ملک کے اس پہ رونا دھونا نہ ہو، جو اصل حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں اور ان کو دیکھنے کے بعد انالائز کیا جائے کہ ہم ان کو ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں، آپ اس میں سدھار کیسے پیدا کر سکتے ہیں، اپنے ملک کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے میرے مائنڈ میں جو آئیڈیاز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہم چھوٹے ہوتے سے سننے شروع ہوئے ہیں کہ جو تبدیلی ہوتی ہے وہ اوپر سے آتی ہے، نیچے سے تبدیلی نہیں آتی. مطلب کہ جو ہمارے بڑے حکمران ہیں، وزیر اعظم صاحب ہیں، صدر صاحب ہیں، آرمی چیف صاحب ہیں، وہ اگر چاہیں تو ہمارا ملک ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو اوپر گئے ہوئے ہیں وہ بھی تو نیچے سے ہی اوپر گئے ہیں. اگر آرمی چیف ہیں عاصم منیر صاحب یا وزیر اعظم شہباز شریف ہیں یا صدر صاحب عارف علوی صاحب ہیں، وہ بھی تو ہم ہی میں سے ہیں نا، عوام میں سے گئے ہیں، نیچے سے اوپر گئے ہیں. تو اس لیے ہمیں نچلی سطح پہ کام کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. مینز کہ ہمیں اپنے آپ کو خود کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم ٹھیک ہو گئے تو سارا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ ہم ہی میں سے لوگ اوپر جاتے ہیں اور وہ اوپر جا کے تبدیلیاں لے کے آتے ہیں. تو اگر ہم ٹھیک ہوں گے تو اوپر سے تبدیلیاں بھی ٹھیک ہوں گی. نیکسٹ جو اس میں پوائنٹ ہے وہ ہے سپریشن آف پاور، یعنی کہ جو پولیس کی پاورز ہیں اس کو انڈیپینڈنٹ کیا جائے پولیٹیکل ایفیلیشن سے. کوئی بھی پولیٹیکل بندہ پولیس میں مداخلت نہ کر سکے اپوائنٹمنٹ میں. پولیس کا ادارہ خود مختار ہونا چاہیے، اس کی جو بھرتیاں ہیں میرٹ پہ ہونی چاہیے اور وہ خود بھرتیاں کرے. اور اس پہ جو چیک اینڈ بیلنس ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارے کو دینا چاہیے کہ وہ اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھے، جیسے اینٹی کرپشن ہو گیا، نیب ہو گئی، یا کوئی اور ادارہ ہونا چاہیے انڈیپینڈنٹ جو اس پہ نظر رکھے کہ یہ کرپشن تو نہیں کر رہا، میرٹ کی دھجیاں تو نہیں اڑا رہا. تو پولیٹیکل ایفیلیشن سے جب یہ علیحدہ ہوگا تو اس میں کافی بہتری آئے گی. کیونکہ ایک بندہ جو میرٹ پہ بھرتی نہیں ہوتا، پولیٹیکل ایفیلیشن کی وجہ سے آ جاتا ہے، بھرتی ہو جاتا ہے، تو وہ پھر کام بھی اسی کی مرضی سے کرے گا جس نے اس کو بھرتی کیا. تو جب یہ چیز ختم ہوگی تو پھر وہ میرٹ پہ آئے گا اور میرٹ پہ ہی کام کرے گا. کیونکہ جو انصاف ملنے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کی سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ پولیس ہی ہے. پولیس صحیح سے انویسٹیگیشن نہیں کرتی، ایویڈنس کو چھپا دیتی ہے، خراب کر دیتی ہے یا غائب کر دیتی ہے، تو جس وجہ سے انصاف، عدالتوں میں انصاف نہیں ہو پاتا. تو اگر پولیس اپنا کام ٹھیک سے کرے گی تو عدالتیں بھی اس قابل ہو جائیں گی کہ وہ انصاف فراہم کر سکیں. کیونکہ جج صاحب نے اپنی مرضی سے تو فیصلہ دینا نہیں ہوتا، انہوں نے اسی ایویڈنسز کی بیس پہ فیصلہ دینا ہوتا ہے جو ان کے پاس آتی ہیں. تو ایک وکیل کوشش تو کرتا ہے کہ وہ ایویڈنس کورٹ میں لے کے جائے، لیکن وہ ایویڈنس ملے تبھی. تو ایویڈنسز کریٹ کرنی پڑتی ہیں، فیک بنانی پڑتی ہیں لوگوں کو. کیونکہ پولیس ساتھ نہیں دیتی، پولیس انویسٹیگیشن صحیح سے نہیں کرتی، یا پولیس ملزم جو مجرم ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل جاتی ہے. تو پولیس دونوں طرف سے پیسے کھا لیتی ہے. میرے سامنے کافی زیادہ اس طرح کی مثالیں ہیں جس میں لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، لیکن پولیس نے جن کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے ان سے بھی پیسے کھائے، اور جنہوں نے ناانصافی کی ان سے بھی پیسے کھائے. دونوں طرف سے انہوں نے اپنے جھولیاں بھری ہیں. اس طرح ناانصافی جو ہے وہ معاشرے میں شروع ہوتی ہے، پھر عوام کا جو اعتماد ہے وہ پولیس سے اٹھ جاتا ہے،
پھر عدالتوں سے اٹھ جاتا ہے. نمبر 5 لاسٹ پوائنٹ ہے اسٹرانگ اکانومی. میرا یہ ماننا ہے کہ جس ملک کی اکانومی اسٹرانگ ہوتی ہے وہاں پہ جرائم کی ریشو کم ہو جاتی ہے. اگر آپ جتنے بھی ترقی یافتہ ملک ہیں آپ ان کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں کہ جہاں پہ اکانومی مضبوط ہوگی وہاں پہ کرائمز کم ہوں گے، اور جہاں پہ اکانومی کمزور ہوگی وہاں پہ جرائم زیادہ ہوں گے. یعنی کہ یہ ریشو ایک دوسرے کے ساتھ انٹر ریلیٹ کرتی ہے. تو میں آپ کو مثال دوں گا دبئی کی. اب دبئی کی جو انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ کیوں اتنی قابل ہے، حالانکہ امریکہ سپر پاور ہے، وہاں پہ بھی کرائم دبئی سے زیادہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ دبئی کی جو اکانومی ہے اتنا، یعنی کہ لیول کا شہر ہے، چھوٹا سا شہر ہے، لیکن انہوں نے اپنی اکانومی کو اتنا ڈیولپ کر لیا ہے، مضبوط کر لیا ہے، اور جس وجہ سے وہاں پہ کرائم ریٹ 0 ہے آج کی ڈیٹ میں. لیکن امریکہ میں پھر بھی کوئی 0.1% ہوگا کرائم، لیکن وہاں پہ بھی ہے امریکہ میں، حالانکہ وہ سپر پاور ہے. لیکن دبئی میں 0% کرائم ریٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ اکانومی بہت مضبوط ہے. تو پاکستان کی اکانومی تو پھر آپ کے سامنے ہے کیا حال ہے. تو اس لیے ہمیں اس پہ ورک کرنا چاہیے، اپنے ملک کی اکانومی کو مضبوط بنانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے، کیونکہ جیسے جیسے ہمارے ملک کی اکانومی بہتر ہوتی جائے گی اس میں جو کرائمز ہیں وہ کم ہوتے جائیں گے، کرپشن کم ہوتی جائے گی، اور جیسے جیسے کرپشن کم ہوگی ادارے بہتر ہوں گے، اور جیسے جیسے ادارے بہتر ہوں گے تو انصاف ملنے میں بھی آسانی ہوگی. تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو. مجھے امید ہے کہ اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو. اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو تو آپ کمنٹ میں یا مجھے واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں. آپ کا کوئی کیس ہو، آپ کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.